کون سی چیزیں ہیں جو دل کو بیمار کرتی ہیں؟ اس میں ایمان کے بعد کفر، ناشکری، یہ دل کی بیماری کا سبب بنتی ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ اوروں کا خوف، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ سب سے زیادہ ہم اس سے ڈریں. ہم عموماً اپنے ظاہر کے بارے میں کیوں اتنے کانشیس ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں، اور دل کے بارے میں غافل ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی دل کو بیمار کر دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے. یعنی اتنا بڑا فرق ہے. پھر اسی طرح مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ دل کو بیمار کر دیتا ہے. نمازیں چھوڑنا، خصوصاً جمعہ چھوڑ دینا، فرائض سے پیچھے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اسی طرح بلا عذر، بلا وجہ نماز چھوڑ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے بلا عذر 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. پھر اسی طرح قرآن میں غور و فکر نہ کرنا، یہ دلوں کو بیمار کر دیتا ہے. علم سے دوری، سیکھا ہوا علم بھلا دینا. پھر آیات سے نصیحت نہ لینا، یعنی قرآن مجید پڑھنا، تلاوت کرنا، لیکن اس میں غور و فکر نہ کرنا اور اس سے کوئی سبق حاصل نہ کرنا. پھر سیکھ کر سمجھ کر اپنی مرضی کرنا اور غلط رستوں پر چلنا. پھر غلط کاموں کے بھی ایسے برے نتائج ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، جیسے گناہ کرنا دلوں پر غلبہ پانے والا ہے. یعنی گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، گناہ دلوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں، گناہ سے دلوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرے اور باز آ جائے اور استغفار کر لے تو اس کا دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے. ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دل پر وہ زنگ چھا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن میں کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے. پھر اسی طرح غلط تمنائیں، یعنی حرام چیزوں کی خواہش کرنا، یہ دلوں کو بیمار کرنے کا سبب ہوتا ہے. دنیا کی حد سے زیادہ محبت اور موت سے نفرت اور آخرت سے غفلت اور صرف دنیا کی فکر کرتے رہنا، دنیا ہی کے غم پالتے رہنا، یہ دلوں کو بیمار کر دیتا ہے. یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کرتا ہے، بندوں کے حق میں کمی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، تو پھر دلوں کے اوپر میل چڑھنے لگتی ہے، دل سیاہ ہونے لگتے ہیں اور دل بیمار ہونے لگتے ہیں اور قلب سلیم سے بہت دور ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح محض اپنی خواہشات کی پیروی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق تمہارے پیٹ اور تمہاری شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے. پھر اسی طرح کثرت کلام اور کثرت طعام، بہت کھانا، بہت باتیں کرنا، یہ بھی دلوں کو سخت کر دیتی ہیں چیزیں. پھر ضرورت سے زیادہ سونا، یہ بھی دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو دلوں کو بیمار کرنے کا سبب ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، خواہ اس کا تعلق سوچ سے ہو یا گفتگو سے ہو یا عمل اور رویے سے ہو، یہ تمام تر چیزیں انسان کے دل کی خرابی کا باعث بنتی. پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. پھر اسی طرح زبان کی اصلاح کرنا. انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. یعنی دل کی اصلاح کا تعلق زبان کی اصلاح کے ساتھ ہے. اگر ایک شخص زبان سے اچھے الفاظ نکالے گا تو اس کا دل یقیناً اچھا ہو جائے گا. پھر اسی طرح شک والی چیزوں کو چھوڑنا، کیونکہ شک انسان کو بے چین کر دیتا ہے، دلوں کے اندر اضطراب پیدا کر دیتا ہے. پھر اسی طرح نیکی اور برائی کی پہچان حاصل کرنا، کیونکہ اگر انسان کا دل نیکی کے کاموں کو نیک سمجھے اور اس پر گواہی دے اور برائی کو برائی سمجھے تو اس سے انسان کا دل سیدھے رستے پہ چل پڑتا ہے. پھر کثرت سے موت کو یاد کرنا، کیونکہ موت کی یاد دلوں کی تزکیہ اور پیوریفیکیشن کا ذریعہ بنتی ہے. پھر اخلاقی برائیوں سے پرہیز کرنا،
پھر یتیم اور مسکین کا خیال رکھنا. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو کیونکہ یہ دل کو نرم کرتا ہے. پھر اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ دل کی اصلاح 5 چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے. نمبر 1 غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. نمبر 2 پیٹ کو خالی رکھنا یعنی روزہ وغیرہ رکھنا. نمبر 3 رات کا قیام. نمبر 4 سحری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانا کیونکہ رات کے اس حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. نمبر 4 نیک لوگوں کی مجلسوں کو اختیار کرنا، اچھی صحبت. اور نمبر 5 حلال کھانا. پھر اسی طرح گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لینا کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے.